مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ ناکام کارروائی موکھل پاشا کی طرف سے کی گئی ہے۔ تصویروں والے واقعے کے بعد وہ یقیناً اندر ہی اندر لاوے کی طرح کھول رہا تھا۔ بالآخر اس نے ایک بڑا ہاتھ مارنے کا فیصلہ کیا اور براہ راست والی جی کی عزت پر حملے کی کوشش کی۔ مگر موکھل جو بات کہہ رہے تھے وہ مختلف تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نکو وال میں فائرنگ کرنے والوں سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا اپنے طور پر کیا۔ ان کا سرغنہ بہرام موکھل نام کا بندہ ہے اور وہ ایک دوسرے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس ناکام کارروائی کے بعد موکھل اپنے سر سے بلا ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہرام نامی بندے کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ جو بندہ نکووال میں میری گولی سے زخمی ہو کر پکڑا گیا تھا اسے راجووال لایا گیا۔ اس نے اپنا نام کتب بتایا اور اپنی رہائش ڈسکے کے ایک قریبی پنڈ میں بتائی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ بہرام کے ساتھ آیا تھا۔ بہرام نے اسے معاوضے کے طور پر 2000 روپے اور پکی رائفل دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کتب کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد صرف والی جی کی بیوی کے زیور حاصل کرنا تھا، کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ باہر نکلتے وقت بہت سا سونا پہنے ہوئے ہوتی ہیں۔ کتب کو پولیس کے حوالے کیا گیا، اس سے مار پیٹ ہوئی اور اس نے اپنے 3-4 مزید ساتھیوں کے نام بتائے۔ ان میں سے 2 پکڑے گئے، باقی 2 بہرام موکھل کی طرح روپوش تھے۔ ان میں سے کسی کا تعلق گوریکے سے نہیں تھا۔ غالباً موکھلوں نے یہ احتیاط کی تھی کہ نکووال پر ہلہ بولنے والوں میں سے کسی کا ناتا چھوٹے اور وڈے موکھل سے ثابت نہ ہو۔ کوشش کے باوجود بھی ابھی تک اس بندے کا سراغ بھی نہیں لگ سکا تھا جس نے ملتانی پر والی جی کو حملے کی غلط اطلاع دی تھی۔ بہرحال اس سنگین واقعے کے بعد دونوں برادریوں میں رنجشیں عروج پر پہنچ گئی۔ پولیس کو بجا طور پر نقص امن کا خطرہ تھا۔ پولیس حکام نے دفعہ 107 کے تحت دونوں طرف سے اسلحہ جمع کر لیا اور دونوں طرف کے 14-15 بندے بھی حراست میں لے لیے۔ موکھلوں کی طرف سے گرفتار ہونے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ نکووال میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور فائرنگ کی رپورٹ بھی علیحدہ سے درج کر لی گئی تھی۔ اس میں میرا نام بھی شامل تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ وہاں کے ماحول کا حصہ تھا اور لوگ زیادہ دیر تک اس سنسنی کا اثر نہیں لیتے تھے۔ ان چکروں میں 10-15 روز تک بیگم بلقیس سے بات نہیں ہو سکی۔ آخر ایک رات ہمارا رابطہ ہوا۔ بیگم بلقیس افسردہ اور خاموش تھی۔ اس افسردگی کی ایک وجہ تو نکووال والا واقعہ تھی۔ بیگم بلقیس کو اب معلوم ہو چکا تھا کہ نکووال میں انہی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ دوسرے وہ والی جی کے لیے پریشان تھی۔ ان کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ بیگم بلقیس کی خواہش تھی کہ میں انہیں مجبور کروں اور وہ لاہور یا گجرانوالہ جا کر کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ میں نے کہا میں کوشش کروں گا۔ وہ بولی انہیں زیادہ سے زیادہ وقت دو خاور، تمہارے ساتھ مل کر ان کی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے۔ کیسے وقت دوں؟ میں حویلی کے اندر نہیں آ سکتا، وہ حویلی سے باہر بہت کم نکلتے ہیں۔ مردانے میں ان سے مل لیا کرو، مردانے میں بھی تو کم ہی آتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتی ہوں ہمارے درمیان سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے، ہم پہلے جیسے ہو جائیں، دماغ پر کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو۔ انہوں نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، آپ جانتی ہیں بلقیس ایسا نہیں ہو سکتا، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ میں آہستہ آہستہ تمہیں ٹھیک کر لوں گی، بالکل ٹھیک۔ بس یہی کام ہے جو آپ نہیں کر سکتی۔ یقین کریں کہ نہیں کرتی۔ انہوں نے تیزی سے میری بات کاٹی۔ ہم دونوں مسکرا دیے۔ گفتگو کی سنجیدگی کم ہو گئی۔ میں نے ان سے اس ہار کے بارے میں پوچھا جو کبھی تحفے میں دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بہت دور سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ بس ایک بار مجھے وہ ہار پہن کے دکھا دیں۔ انہوں نے اقرار کیا نہ انکار۔ میں نے آخری ملاقات کا ذکر چھیڑ دیا جو چند روز پہلے ہوئی تھی۔ تم بہت غلط ہو خاور، انہوں نے تادیبی انداز میں کہا۔ آپ مجھے غلط کر دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں اب پردہ کیا کروں گی۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بلقیس کتنے برس ہو گئے ہیں، کیا ہمیں پوری زندگی میں تھوڑا سا وقت بھی ایسا نہیں مل سکتا جو ہم اپنی مرضی سے گزار سکیں، مکمل تنہائی میں،
मुकम्मल सकून में। इतनी बड़ी जिंदगी में से सिर्फ थोड़ा सा वक्त, 1 आध घंटा। मैं फिर वही बात कहूंगी खावर, मोहब्बत सब कुछ हासिल कर लेने का ही तो नाम नहीं। लेकिन फिर ये उम्मीदें, ये ख्वाहिशें दिल में क्यों जागती हैं? ये किसने पैदा की हैं? ये कुदरत ने ही पैदा की हैं। हमने कोई साजिश तो नहीं की है बिल्किस, ये सब खुद ब खुद हुआ है ना। और कुदरत गलत तो नहीं हो सकती ना। लेकिन कुदरत ने दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के कुछ तरीके भी तो बताए हैं। जो कुछ हमारे दरमियान है, दुनिया उसे कबूल नहीं कर सकती, कोई कबूल नहीं कर सकता। वो अनपढ़ थीं, लेकिन कभी कभी पढ़े लिखों से ज़्यादा मंतकी बातें करती थीं। तो फिर क्या होना चाहिए? मेरे लहजे में संजीदगी गहरी हो गई। मुझे नहीं पता, वो मसनूई नाराज़गी से बोली। देखो, तुम बात को किधर से किधर ले गए हो। मैं तुमसे वाली जी की बात कर रही थी। तुम उन्हें किसी तरह लाहौर ले जाओ प्लीज़। वाह, तो आप अंग्रेज़ी बोलने लगी। भाई, तुम्हारे शागिर्द की शागिर्द हूँ, इतनी अंग्रेज़ी तो बोल ही सकती हूँ। यानी हामिद की शागिर्द है, बस आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर उस्ताद पकड़ना था तो कोई अच्छा सा पकड़ती, मैंने मानी ख़ेज़ अंदाज में कहा। इस कीमती मशवरे का शुक्रिया, वो मुस्कुराते हुए बोली और गुफ्तगू का रुख एक बार फिर वाली जी की तरफ मोड़ दिया। अगले रोज़ एक मुकद्दमे की पैरवी पर मैं लाहौर गया। 2 दिन लग गए। रात को वापस आया तो एक परेशान कुन खबर मुंतज़िर थी। वाली जी को दिल का दौरा पड़ा था, दरमियानी शिद्दत का अटैक था। उन्हें फौरी तौर पर गुजरांवाला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तिब्बी इमदाद दी और हालत संभलने पर उन्हें लाहौर ले जाने का कहा। लेकिन वाली जी ने लाहौर जाने के बजाय वापस राजोवाल आना मुनासिब समझा। अब वो फिर राजोवाल में ही थे। मैं फ़ौरन उनकी खैरियत दरियाफ्त करने पहुंचा। वो जर्द चेहरे के साथ लेटे हुए थे। उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। आंखों में नमी आ गई। वो एकदम ज़्यादा बूढ़े और कमज़ोर नज़र आ रहे थे। बेगम बिल्किस सामने नहीं आई। ताजो ने उनकी नुमाइंदगी करते हुए मुझसे कहा, बेगम जी परेशान है, ये दवा बिल्कुल नहीं खा रहे। ओ चल, तू अपना काम कर। वाली जी ने ताजो को झिड़का। फिर मुझसे मुखातिब होके बोले, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस मैदे में थोड़ी सी गैस हो गई थी। ये डॉक्टर तो निरे कसाई हैं, बस इसी चक्कर में रहते हैं कि कोई बंदा किस्मत का मारा अपनी छाती पे हाथ रखे और ये उसकी चीड़ फाड़ शुरू कर दे। तो मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ, लेकिन फिर भी 2-4 दिन तो दवा खा लें। मैंने इल्तिजा की। ओ नहीं यार, तू भी मुझे यही पट्टी पढ़ाने लग गया। मैंने अपना अंदर नहीं साड़ना। 2-4 रोज सेब का मुरब्बा, चांदी के वर्क साथ खा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैं 10-15 मिनट तक वाली जी के पास बैठा रहा, उनकी टांगे दबाता रहा, बातें करता रहा। चौधरी अजीज निहायत नागवार नज़रों से मुझे देखता हुआ बरामदे में से गुजर गया। वाली जी की हालत देखकर मेरे सीने में जैसे धुआं सा भर गया था। पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि अब वाली जी का साया ज्यादा दिन इस हवेली पर नहीं रहेगा। 2-3 दिन अजीब सी उदासी में गुजरे। फिर रात को बेगम बिल्किस की कॉल आई। उनका लहजा गमज़दा सा था। उन्होंने कहा, खावर मैंने तुम्हें कई बार बताया है, कोई परेशानी वाली जी को अंदर ही अंदर खाती रहती है। ये जागीर के मामलों वाली परेशानी नहीं है, कोई और बात है, कोई और मसला है। मैं तो हवेली में रहती हूँ, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं होता। क्या तुम्हें भी कुछ अंदाज़ा नहीं है? मैं क्या कह सकता हूँ? जो कुछ मेरे सामने है उसमें तो मुझे कोई ढकी छुपी बात नज़र नहीं आती। हम इसी मौजू पर बात करते रहे। गुफ्तगू के दौरान में मैंने पूछा, जिस शाम वाली जी को तकलीफ हुई थी, कोई ख़ास बात हुई थी या कोई मिलने आया हो उनसे? मिलने तो नहीं आया था, वो खुद कहीं गए थे। शाम के बाद निकले थे और 10-11 बजे वापस आए थे। थोड़ी ही देर बाद उन्हें सीने में दर्द होने लगा। मेरा जहन फिर मछली फार्म की तरफ चला गया। कहीं वो उस तरफ तो नहीं गए थे, मैंने सोचा। अगली सुबह मैंने नसरुल्लाह से पूछा,
2 दिन पहले वाली जी रात को कहाँ गए थे और उनके साथ कौन था? वो मुल्तानी और शब्बीर के साथ निकले थे। फिर उन दोनों को तो उन्होंने मक्खनवाल के पास छोड़ा था और खुद घोड़े पर आगे चले गए थे, शायद शामपुर की तरफ। शामपुर के नाम ने मुझे चौंकाया। शामपुर में अम्मा दिलशाद रहती थी और समीना रहती थी। कहीं वो उन दोनों से मिलने तो नहीं गए थे? पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे लगता था कि अम्मा दिलशाद और वाली जी के दरमियान कोई ढकी छुपी बात है, कोई नाता, माजी का कोई ताल्लुक। बहुत सी बातें किसी खास समत में इशारा करती थीं। समीना और पाशा वाले मामले में वाली जी की हद से ज़्यादा दिलचस्पी और फिक्रमंदी। उनकी ख्वाहिश कि अम्मा दिलशाद की दोनों बड़ी बेटियों की शादियां अच्छे तरीके से हो जाएं। अम्मा दिलशाद की वाली जी से शदीद नाराज़गी। मैं नहीं समझता था कि एक ख़ानदानी मुलाजिमा अपने मालिक से किसी छोटे से वाक़े के सबब इतनी दूर हो गई हो। यहाँ कुछ ना कुछ था जो नज़रों से ओझल था। अम्मा दिलशाद मुझसे खुश थीं, लेकिन वो बड़ी गहरी औरत थी। मुझे तवक्को नहीं थी कि मैं उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे कुछ पूछ सकता हूँ, लेकिन उसकी बड़ी बेटी शादा के बारे में उम्मीद की जा सकती थी। वो मेरी बेहद ममनून भी थी और मुझे सच्चा खैर ख्वाह भी समझती थी। दूसरे रोज़ मैंने शादा के ससुराली गाँव जाने का फ़ैसला किया। वो आजकल ससुराल में ही थी। सुबह मुँह अंधेरे हवेली से निकलकर मैं 12 बजे के लगभग सौपुर गाँव पहुँच गया। सौपुर गाँव हमारे आम देहात जैसा एक खुशनुमा गाँव था। खेतों के हरे समंदर के कच्चे घरौंदों का एक छोटा सा मजमुआ, जहाँ अल्लड़ लड़कियां कुओं पर कपड़े धोती थीं। मवेशी घंटियां बजाते हुए अपने रास्ते पर गामजन थे, जहाँ पीपल के दरख्तों तले महफिलें जमती थीं। दायरों के अलाव के गिर्द कहानियां कही जाती थीं और खुले हाथों पैरों वाले जवान लड़के कोने खुदरों में सिमट कर शोख सरगोशियां करते थे। मुझे अपनी धरती के इन मनाजिर से इश्क था। मैं इन्हीं में जीना और इन्हीं में मरना चाहता था। मुझे मालूम था कि मैं अपने चचेरे ममेरे भाइयों की तरह शहर का रुख कर लूँ तो बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत आगे जाऊंगा। लेकिन मैं पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी के लिए बांसुरी की तान, कीकर की छाँव और कच्चे दूध की महक को छोड़ना नहीं चाहता था, छोड़ ही नहीं सकता था। ये भी एक अबर आलूद दिन था। नहायत सर्द हवा के साथ कभी हल्की और कभी तेज़ बूंदाबांदी हो रही थी। मेरा चेहरा मफलर में लिपटा हुआ था। मैं तांगे से उतरकर पैदल ही शादा के घर की तरफ चल दिया। मेरे कपड़े भीग चुके थे और उस वक्त मुझे एक बड़ा गिलास गर्म दूध और एक दहकी हुई अंगीठी की ज़रूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी। मैं जानता था कि इस वक्त शादा मुझे अपने दरवाजे पे देख के हैरान रह जाएगी। अभी मैं शादा के खस्ता हाल घर से 20-25 कदम दूर ही था कि एक मंजर देखकर ठठक गया। दरवाज़ा खुला और एक शख्स बाहर निकला। बारिश से बचने के लिए उसने एक खेस की बुक्कल मार रखी थी। उसका सर और चेहरा ढक गए थे। उसकी पेशानी एक ऊनी टोपी में छुपी हुई थी। वो पास खड़े एक तांगे की तरफ बढ़ा और झुका झुका सा उसमें बैठ गया। उसके बैठते ही तांगा रवाना हो गया। मैं अपनी जगह पत्थर का बुत बना खड़ा रहा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी मैंने जिस शख्स को देखा था वो राजोवाल की हवेली के मालिक और इस जागीर के करता धरता वाली जी थे। मेरी नज़र धोखा नहीं खा रही थी, ये वही थे। मैं सन्नाटे में खड़ा सोचता रह गया। वाली जी शदीद बीमारी की हालत में किसी को बताए बगैर यहाँ पहुँचे थे। तांगे में सवार होते वक्त उनके कदमों की लड़खड़ाहट मैंने साफ महसूस की थी। तांगा लम्हा बलम्हा मुझसे दूर होता गया और फिर भीगी हुई गली के मोड़ पर ओझल हो गया। मैं यहाँ शादा से मिलने आया था, मगर अब उससे मिलना मुझे मुनासिब मालूम नहीं हुआ। मैं वहीं से वापस पलटा और अबर आलूद मौसम में 1.5-2 घंटे का सफ़र करके पहले मक्खनवाल और फिर राजोवाल पहुंच गया। मेरे जहन में खुलबिली सी मिची हुई थी। बार बार जहन में सवाल उभरता था कि इस सूरत हाल के पीछे क्या पोशीदा है। राजोवाल वापस पहुंचकर मैंने बेगम बिल्किस समेत किसी को कुछ नहीं बताया। शाम को रौनक अली की तरफ से बुलावा आया।
گلزار نے آ کے اطلاع دی، رونق صاحب بلا رہے ہیں، ان کی طبیعت کچھ خراب ہے جی، کہتے ہیں کہ آپ اپنی مشین لے کے آئیں۔ جس کو وہ مشین بتا رہا تھا وہ بلڈ پریشر چیک کرنے والا آلہ تھا، جسے بی پی اپریٹس کہتے ہیں۔ یہ سوئی والا سیکنڈ ہینڈ اپریٹس میں نے لاہور کے ایک دکاندار سے والی جی کے لیے خریدا تھا۔ رونق علی اپنے پلنگ پر پھیل کر لیٹا ہوا تھا۔ 3 ٹانگوں والی گول میز پر بہت سی کھانے پینے کی اشیاء پڑی تھیں۔ خیریت ہے رونق بھائی؟ میں نے پوچھا۔ خیریت ہوتی تو تجھے بلاتا۔ یہ اپنی مشین لگا کے ذرا میرا کولیسٹرول چیک کر۔ رونق بھائی، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، یہ کولیسٹرول نہیں بلڈ پریشر بتاتی ہے۔ ہاں ہاں وہی، ذرا دیکھو کہاں پہنچا ہوا ہے۔ میں نے چیک کیا، نیچے کا 100 اور اوپر کا 170 تھا۔ یہ پہلے کی نسبت کچھ کم تھا۔ بلڈ پریشر معلوم کرنے کے بعد رونق علی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب ہے میں تھوڑا بہت جھگڑا تو کر ہی سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کے پوچھا۔ تمہیں نے تو کہا تھا کہ بلڈ پریشر 200 کے قریب چلا جائے تو پھر کسی طرح کی ٹینشن وغیرہ نہیں لینی۔ اب تو 125 بھی نہیں ہے، تو کس سے جھگڑا کرنا ہے آپ کو؟ ہے ایک حرامی، تمہیں پتہ ہی ہے، پرسوں مریدکے سے مہمان شہمان آئے ہوئے تھے، مجرے کے لیے ڈسکے سے 2 ڈانسرز منگوائی تھی۔ ٹھیک ٹھاک معاوضہ لے کر بھی اس حرامی نے پکی عمر کی تھکی ٹٹی عورتیں بھیج دیں۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک دفعہ ایسا کر چکا ہے۔ میں نے رونق کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے رونق بھائی، اپنے آپ پہ رحم کرو، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس دلال کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر طوائفیں نوجوان ہوتی اور آپ کا دل ان پہ آ جاتا تو پھر ناچ گانے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہونا تھا۔ اب اس وقت آپ کا بلڈ پریشر پتہ نہیں کتنا ہونا تھا، اور زیادہ ہوتا تو آپ کو دل کا بڑا شاندار قسم کا دورہ بھی پڑ سکتا تھا۔ نہیں، پرسوں تو میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ ویسے بھی میں نے تم سے بلڈ پریشر چیک کروانے کے بعد ہی مجرے کا پروگرام بنایا تھا۔ اچانک میری نظر رونق علی کے کانوں پر پڑی، وہاں سے چکنائی نکل رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا رونق بھائی، اب تو آپ کے کانوں سے بھی مکھن نکلنے لگا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مولوی بشارت بتا رہا تھا کہ یہ جو کانوں میں ٹھک ٹھک نبض چلتی ہے، یہ بلڈ پریشر کی نہیں، خشکی کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا تھا کہ گھی گرم کر کے کانوں میں ڈالوں اور روزانہ سر پہ بھی مالش کروں۔ اور گرم گھی پینے کے لیے نہیں کہا؟ میں نے ازراہ مذاق پوچھا۔ رونق علی کے جواب نے حیران کر دیا۔ کہنے لگا، ہاں پینے کے لیے بھی کہا ہے، مگر تازہ مکھن سے نکلا ہوا ہو۔ اور آپ نے پیا؟ کل ہی پیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے اور بی پی اپریٹس سنبھالتے ہوئے کہا، اچھا جی میں چلتا ہوں، مجھے آپ کے قتل میں حصے دار نہیں بننا۔ رونق علی سمجھ گیا کہ میں ناراض ہو گیا ہوں۔ اس نے کھینچ تان کر اور منت سماجت کر کے مجھے پھر بٹھا لیا۔ میں نے آدھ گھنٹہ اسے چکنائی، نمک اور گرم چیزوں کے نقصانات پر لیکچر دیا۔ اس کے بعد گفتگو کا رخ بتدریج والی جی اور اماں دلشاد وغیرہ کی طرف مڑ گیا۔ میرے اندر اماں دلشاد کے حوالے سے خود بدھ مچی ہوئی تھی۔ رونق علی عرصے سے یہاں مقیم تھا، بہت کچھ جانتا تھا۔ میں نے اسے اماں کے حوالے سے کریدنا شروع کیا۔ عام لوگوں کی طرح رونق علی کا بھی یہی خیال تھا کہ اماں دلشاد کے حویلی چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ چودھری عزیز کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا تھا اور ان میں انبن شروع ہو گئی تھی۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ قریبی گاؤں بوریکی میں اماں دلشاد کا ایک بھائی بنا ہوا تھا۔ اس کا نام رمضان تھا، عمر 50-55 کے قریب تھی، وہ تانگا چلاتا تھا۔ اماں اپنی درمیانی عمر میں بھی خوش شکل تھی، لیکن خدا نخواستہ رمضان کے ساتھ اس کا ایسا ویسا معاملہ نہیں تھا۔ دونوں بالکل بہن بھائیوں کی طرح ہی تھے۔ اگلے روز میں نے اس بارے میں مزید ٹول لگانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے صبح 10 بجے کے قریب نکلنا تھا، لیکن ایک مہمان کے آ جانے سے وقت پہ نہ نکل سکا۔ یہ مہمان اچانک ہی نمودار ہوا اور دستک دے کے میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی تھی، چہرے سے متانت اور شرافت چھلکتی تھی۔ اس شخص نے اپنا نام رفاقت حسین بتایا، یہ بھی بتایا کہ میرے مرحوم والد عطا اللہ سے اس کا گہرا واسطہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے ابا جی کی زمین میں سے کچھ زمین میں نے ٹھیکے پہ لے رکھی تھی، کوئی 2.5-3 ایکڑ۔
میں وہ پہلا بندہ تھا جو علاقے میں ٹریکٹر لے کر آیا تھا۔ ہمارا تعلق جتنی دیر رہا بہت اچھا رہا۔ وہ ماضی کی باتیں کرنے لگا، ان اچھے دنوں کی باتیں جب ہمارا گھر کافی خوشحال تھا اور ہم تینوں بہن بھائی ابھی بہت چھوٹے تھے۔ اس کی باتیں کچھ دیر کے لیے مجھے بھی ماضی میں لے گئیں۔ والد صاحب مراد پور کے کھاتے پیتے زمیندار تھے۔ ہماری برادری ہمیشہ علاقے کی ایک طاقتور برادری سمجھی جاتی رہی تھی۔ والد صاحب نے بہت اچھا وقت گزارا، مگر پھر وہ اور ان کے ایک چچا زاد بھائی 2-3 دیوانی مقدموں میں پھنس گئے۔ ان مقدموں نے 2-4 سالوں میں بہت کچھ ختم کر دیا۔ اسی دوران میں والد صاحب بیمار ہوئے اور چند مہینوں میں چل بسے۔ ان کی وفات کے بعد ہماری معاشی حالت گرتی چلی گئی۔ بعد ازاں فاقوں تک بھی نوبت آئی۔ بہرحال بڑے بھائی باقر کے باہر جانے سے ہمیں کچھ سہارا ملا۔ خیر یہ باتیں تو ویسے ہی درمیان میں آ گئیں۔ میں اچانک وارد ہونے والے رفاقت حسین صاحب کا ذکر کر رہا تھا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ ان کے آنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس مقصد کا تعلق موکھل پاشا اور اس کے کرتوتوں سے ہے۔ دراصل رفاقت حسین صاحب میرے اور موکھل پاشا کے درمیان مفاہمت کروانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، دیکھو خاور، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازع ہو تو ان میں صلح کرانے کی کوشش کرو۔ اس معاملے میں میری کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ میں تو اس معاملے کو پوری طرح جانتا بھی نہیں ہوں۔ پاشے نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس سے یہی پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ایسی تصویریں ہیں جن سے پاشے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح پاشے کے پاس بھی کچھ تصویریں ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، آپ آگے فرمائیے۔ رفاقت حسین صاحب نے کہا، میں جانتا ہوں یہاں راجوال اور گوریکے کے درمیان دشمنی کی ہوا چلی ہوئی ہے، بہت زیادہ نفرت اور غصہ ہے۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ہم کم از کم تصویروں والے معاملے کو تو حل کر سکتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایسے معاملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں خاور۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم دونوں اپنی اپنی تصویریں ایک دوسرے کے حوالے کر کے اس جھگڑے کو دفن کر دو۔ چاچا رفاقت، آپ کے بارے میں جاننے کے بعد میں دل سے آپ کی عزت کر رہا ہوں، لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ پاشا ایک بہت بے اعتبارے اور جھوٹے شخص کا نام ہے۔ وہ یہ تصویریں واپس کرنے کا جھانسا دے کر پہلے بھی کچھ لوگوں پر بڑا ظلم کرتا رہا ہے۔ اس نے اب بھی یہی کرنا ہے۔ وہ کبھی اس معاملے کو جڑ سے ختم نہیں کرے گا۔ کہنے کو تو وہ تصویریں دے دے گا لیکن اپنے پاس بھی رکھے گا۔ میں نے اس معاملے پر بہت سوچا ہے چاچا جی، میری سمجھ میں تو بس ایک ہی بات آئی ہے۔ وہ کیا؟ اس کی تصویریں اس کے پاس اور میرے والی میرے پاس رہیں۔ اس طرح ایک دوسرے کو اس بات کی پکی ضمانت رہے گی کہ یہ تصویریں کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوں گی۔ رفاقت حسین کی کشادہ پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں پھیل گئیں۔ انہوں نے کہا، خاور بیٹا، اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں۔ میں تم دونوں کے درمیان ضامن بننا چاہتا ہوں، یعنی آپ اپنی طرف سے اس بات کی ضمانت دیں گے کہ پاشے نے ساری تصویریں واپس کر دی ہیں اور اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ میں نے رفاقت حسین صاحب کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں نے 1-2 بار والدہ اور بڑے بھائی کی زبان سے آپ کا نام سنا ہوا ہے۔ آج آپ سے مل کر مجھے یہی لگا کہ میں نے اپنے پرانے وقتوں کو دیکھا ہے۔ آپ کی باتوں سے مجھے ان وقتوں کی خوشبو آئی ہے۔ آپ جو بھی کہیں گے میں کروں گا، لیکن ایک بات میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے بتا دینا چاہتا ہوں چاچا جی، یہ پاشا سانپ ہے، یہ ڈسنے سے باز نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ میرے لہجے کی تاثیر نے رفاقت حسین صاحب کے پروقار گندمی چہرے پر سایہ سا لہرا دیا۔ وہ اپنی شکل و صورت سے بہت معاملہ فہم لگتے تھے۔ اس اہم معاملے پر ہمارے درمیان مزید 1.25 گھنٹہ بات ہوئی، اور جب یہ بات اختتام کو پہنچی تو رفاقت حسین صاحب کا موقف بھی وہی تھا جو میرا تھا۔ یہ بات اچھی طرح ان کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس عجیب مسئلے کا حل بھی بہت عجیب ہے، اور یہ وہی ہے جو میں نے انہیں بتایا۔ ان کے خیالات میں اتنی زیادہ تبدیلی آئی کہ آخر میں انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ میں وہی کروں جو میں نے سوچا ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے دونوں طرف کی تصویروں کو بے حد احتیاط اور بے حد حفاظت سے رکھنے کی ضرورت پر زور دیا، اور اس حوالے سے خدشات ان کے چہرے پر موجود رہے۔
میں نے آخر میں کہا چاچا جی آپ پاشے کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں، وہ یہ سمجھے کہ اس کی تصویریں اس کو واپس مل گئی ہیں اور میری مجھے واپس مل گئی ہیں، اور ہم نے ان تصویروں کو بہت بہت حفاظت سے رکھنا ہے، بس اب یہی ایک حل ہے۔ مہمان کے آ جانے سے میں کافی لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے ایک دن چھوڑ کر میں بوریکی کے لیے روانہ ہوا۔ راجووال سے چل کر میں نے نہر کے ساتھ ساتھ گھوڑی دوڑائی اور 11 بجے کے لگ بھگ بوریکی پہنچا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں ایک باغ پر لمبڑ گروپ یعنی لیاقت کالا وغیرہ نے ناجائز قبضہ جما رکھا تھا۔ جب بعد ازاں میرے ہاتھوں لیاقت کالے کو مار پڑی تو پھر یہ قبضہ بھی چھوٹ گیا۔ اس باغ کے مالک حاجی نور محمد اور اس کے بیٹے میرے بڑے مشکور تھے اور بڑی عزت کرتے تھے۔ میں بڑی خاموشی کے ساتھ حاجی نور محمد کے گھر پہنچا، وہاں سے رمضان نامی کوچوان کے گھر کا پتہ کیا۔ حاجی نور محمد کے بڑے بیٹے نے بتایا کہ سالار صاحب جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو کوئی 8-9 سال پہلے یہاں سے چلا گیا تھا، اس کے ٹھکانے کا کچھ پتہ ہے؟ وہ تو خود شاید 3-4 سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا ہے اقبال، سنا ہے وہ ڈسکے کے پاس راہ والی گاؤں میں رہتا ہے، شاید ڈسکے میں ہی کہیں سلما ستارے کا کام کرتا ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، وہ بھی ڈسکے کے آس پاس ہی کہیں بیاہی ہوئی ہیں۔ بوریکی گاؤں سے مجھے بس اتنی ہی معلومات حاصل ہو سکی۔ میں وہاں سے سیدھا ڈسکے کے گاؤں راہ والی کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت میں لمبا سفر کر کے راہ والی پہنچا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ آخری 2 میل کا سفر کافی دشوار تھا کیونکہ راستہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں مجھے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ ایک دائرے میں بیٹھے ہوئے لوگ حقہ پی رہے تھے اور سسی پنو سن رہے تھے۔ ایک خوش آواز نوجوان کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے ایک شخص سے اقبال سلمے ستارے والے کا پتہ پوچھا۔ مجھے مایوسی نہیں ہوئی، وہ شخص میرے ساتھ چلا اور مجھے ایک چھوٹی سی گلی میں اقبال کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ چھوٹا سا کچا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، دروازہ خستہ حال تھا۔ میری دستک پر ڈھیلے چولوں والا کواڑ کھلا تو چوں چاں کی کئی آوازیں آئیں۔ سامنے درمیانے قد کاٹ کے ایک غسیلے نوجوان نے باہر جھانکا۔ وہ شلوار قمیض میں تھا۔ ہاں جی، کیا بات ہے؟ اس نے مجھے سر تا پا گھورا۔ میں نے اقبال سے ملنا ہے، میں کافی دور سے آیا ہوں۔ میں ہی اقبال ہوں، کیا بات ہے؟ وہ باہر آتے ہوئے بولا۔ بات بہت خاص ہے، اس طرح گلی میں نہیں کی جا سکتی۔ وہ کچھ دیر مجھے نظروں سے ٹٹولتا رہا، پھر اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ ایک چھپر تلے لالٹین جھول رہی تھی، 4-5 بکریاں بکرے بندھے ہوئے تھے۔ ایک 7-8 سالہ بچی بڑی بے پرواہی سے ان کے سامنے چارہ بکھیر رہی تھی۔ وہ مجھے ایک نیچی چھت والے کمرے میں لے آیا۔ یہاں لالٹین کی مدھم روشنی تھی اور دھواں سا بھرا ہوا تھا۔ ہم چارپائیوں پر بچھے کھدر کے گدیلوں پہ بیٹھ گئے۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے اقبال کو بتایا کہ میں اس سے ملنے کے لیے پہلے بوریکی گیا تھا اور وہاں سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ وہ مجھ سے اب کچھ مروب نظر آ رہا تھا، اس لیے تمیز سے بول رہا تھا۔ کہو جی، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا تمہارے والد فوت ہو چکے ہیں؟ ہاں جی، کوئی 4 سال ہو گئے اس بات کو۔ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ میں انہیں نہیں جانتا، لیکن ایک ایسی عورت کو جانتا ہوں جو تمہارے والد رمضان کو جانتی ہے۔ میں تم سے تمہارے ابا جی اور راجووال کی اماں دلشاد کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ وہ بہن بھائی بنے ہوئے تھے اور اکثر آپس میں ملتے رہتے تھے۔ اماں دلشاد کا نام سن کر اقبال کے چہرے پر فوری طور پر شناسائی کے آثار نہیں ابھرے، تاہم چند سیکنڈ بعد اسے جیسے یاد آ گیا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اماں دلشاد، ہم اسے چاچی شیداں کہتے تھے، پر اب تو بہت عرصے سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی، تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ؟ میں راجووال کی حویلی میں ملازم ہوں۔ جاگیردار صاحب نے مجھے کچھ خاص ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، اسی سلسلے میں مجھے اماں دلشاد کے بارے میں باتیں معلوم کرنی ہیں۔ اماں دلشاد، میرا مطلب ہے چاچی شیداں سے تمہاری آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ وہ ذہن پہ زور دیتا رہا، پھر بولا، 5 یا 6 سال تو اس بات کو بھی ہو گئے ہوں گے۔ وہ شاید گرمیوں کے دن تھے، رات 8-9 بجے کا وقت تھا، بڑی تیز آندھی آئی ہوئی تھی۔ اماں شیدہ یہاں ابے سے ملنے آئی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس نے ٹوپی والا برقع پہنا ہوا تھا۔
بعد میں پتہ چلا کہ وہ اماں کی بڑی بیٹی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اماں نے جاگیردار سے جھگڑا کر کے حویلی کی نوکری نئی نئی چھوڑی تھی۔ وہ کسی خاص کام سے آئی تھی؟ آہو جی، انہیں کوئی بہت ضروری کام تھا شاید۔ ابے نے اسی وقت ٹانگے میں گھوڑا جویا اور ہمیں بتایا کہ وہ چاچی شیدہ کو لے کے جا رہا ہے، کل تک واپس آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے۔ وہ انہیں وزیر آباد کے کسی گاؤں میں لے کے گیا تھا۔ یہ تو کافی فاصلہ ہوگا۔ آہو جی، پر اندر اندر سے 4-5 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہے۔ اس پنڈ کا نام یاد ہے تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر ذہن پہ زور دینے لگا، لیکن فوری طور پر اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ وہ موضوع بدل کے بولا، کچھ دن بعد پتا چلا تھا کہ چاچی شیدہ کی بیٹی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے اور وہ مر گئی ہے۔ مجھے یاد ہے ابا اس فوتگی پر گیا تھا۔ اماں کی بیٹی کی موت وہیں وزیر آباد والے گاؤں میں ہوئی تھی؟ نہیں جی، مجھے اس کا ٹھیک سے پتہ نہیں۔ ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر اقبال کو اچانک وزیر آباد کے اس گاؤں کا نام یاد آ گیا جہاں اس کا باپ رات کے وقت اماں دلشاد اور اس کی بیٹی آسیہ کو لے کے گیا تھا۔ وہ بولا، آہو جی، اس پنڈ کا نام مالن پور تھا شاید، یہ وزیر آباد کے پاس ہی ہے کہیں۔ میں نے اقبال سے 1-1.5 گھنٹہ مزید بات چیت کی۔ اس نے بھی مجھ سے 2-4 سوال کیے، مثلاً چاچی شیدہ آج کل کہاں ہیں، ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ میں پولیس والوں کی طرح اماں دلشاد اور اس کے ابے کے بارے میں کرید کرید کے سوال کیوں پوچھ رہا ہوں۔ بہرحال ہمارے درمیان کافی کارآمد گفتگو ہوئی۔ رات کافی ہو چکی تھی، میں اقبال کے گھر میں ہی سو گیا اور پھر صبح راجووال روانہ ہو گیا۔ اب میرا دل گواہی دینے لگا تھا کہ والی جی، اماں دلشاد اور مالن پور نامی گاؤں میں کوئی گہرا تعلق موجود ہے، اور ایسا ہی تعلق آسیہ کی موت اور مالن پور گاؤں میں بھی تھا۔ پہلے تو جی میں آئی کہ وزیر آباد جاؤں اور مالن پور نامی اس گاؤں کو تلاش کروں، لیکن پھر بہتر محسوس ہوا کہ وزیر آباد میں خجل خراب ہونے سے پہلے ایک ملاقات اماں کی بیٹی شاداں سے کر لوں۔ اگلے روز دوپہر کے وقت میں ایک بار پھر سوپور کی اسی گلی میں کھڑا تھا جہاں 3 روز پہلے میں نے والی جی کو شاداں کے گھر سے نکلتے اور تانگے میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ موسم آج بھی سرد اور ابر آلود تھا، مگر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے شاداں کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ خود ہی نکلی اور مجھے اپنے دروازے پہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اس کا شوہر کام پر گیا ہوا تھا۔ گھر میں اس کے 10-12 سالہ دیور اور ساس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ساس عمر رسیدہ عورت تھی۔ کسی بیماری کے سبب اس کی سماعت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ بینائی بھی نہایت کمزور تھی۔ میں نے شاداں سے کہا، ادھر کسی کام سے آیا تھا، تمہارے دروازے سے گزر جانا اچھا نہیں لگا۔ اس نے اپنے چمکیلے دوپٹے سے سر ڈھانپا، گلوگیر آواز میں بولی، آپ نے میرے گھر میں قدم رکھا ہے، مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا۔ گھر کی حالت سے غربت چھلکتی تھی، تاہم شاداں نے میری خاطر تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اس نے دیور کو دوڑایا، وہ دکان سے جلیبی اور نمک پارے لے آیا۔ شاداں نے گرما گرم دودھ سے بھرا ہوا گلاس میرے سامنے رکھ دیا۔ کچھ دیر تک شاداں سے رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اس کا سیدھا سادہ شوہر اس کی بات مانتا ہے۔ میں نے کہا، شاداں، میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے ایک خاص بات پوچھوں گا۔ آج موقع ملا ہے تو پوچھ لیتا ہوں۔ کیا میں امید کروں کہ تم مجھے صحیح جواب دو گی؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں سالار جی؟ آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے، ہم آپ کے پاؤں بھی دھو دھو کے پیئیں تو کم ہے۔ لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ پاشے والا معاملہ تو ٹھیک ہے نا؟ آخری الفاظ کہتے کہتے اس کے لہجے میں انجانے خدشے سمٹ آئے تھے۔ یقیناً اس کا دھیان پاشے کی بلیک میلنگ اور اپنی خوشگوار ازدواجی زندگی کی طرف چلا گیا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس حوالے سے کوئی فکر مندی اپنے ذہن میں نہ لائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، سالار جی، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ میں نے کہا، شاداں، میں بڑے مان سے پوچھ رہا ہوں، امید ہے تم میرا مان نہیں توڑو گی۔ میں تم سے والی جی اور تمہاری والدہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آخر وہ کیا بات ہے جس نے تمہاری والدہ کو حویلی اور والی جی سے اتنا دور کر دیا ہے؟ وہ والی جی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔
شاداں کے بھرے بھرے چہرے پر ایک رنگ سا آ کے گزر گیا اور میرے دل نے گواہی دی کہ وہ کافی کچھ جانتی ہے۔ میں نے کہا شاداں مجھے تمہارے گھرانے کے بارے میں سارا کچھ پتا ہے۔ تم لوگ حویلی کے پرانے ملازم ہو، تم لوگوں کی وفاداری میں بھی کوئی شک نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری والدہ اچانک والی جی سے دور ہو گئیں اور تم چاروں پانچوں بہنوں کو لے کر حویلی سے نکل آئیں؟ شاداں کے چہرے پر پھر رنگ سا آ کے گزر گیا۔ وہ سنبھل کے بولی، بات تو وہی ہے جی جو آپ کو بھی پتہ تو چل گئی ہوگی۔ اماں جی اور چودھری عزیز کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ والی جی گاؤں میں نہیں تھے۔ ماں نے چودھری عزیز سے کچھ پیسے مانگے، انہوں نے نہیں دیے۔ اسی بات پر چودھری عزیز نے سخت باتیں کر دیں اور گرمی سردی ہو گئی۔ میں نے کہا شاداں یہ وہ وجہ ہے جو عام لوگوں کو بھی پتہ ہے اور مجھے شاید رونق علی نے یہ بتائی تھی، مگر میں اصل وجہ جاننا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ اصل وجہ نہیں ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے جس کی وجہ سے 5-6 سال پہلے تم نے اچانک راجووال چھوڑ دیا اور حویلی سے بھی ہر ناتا توڑ لیا۔ شاداں کا رنگ بدل گیا۔ وہ واضح طور پہ ڈری ہوئی نظر آئی، تاہم اس کی خاموشی برقرار تھی۔ میں نے کہا شاداں تمہیں پتہ ہے میں جاگیر کا سالار ہوں، مجھے ہر معاملے پہ نظر رکھنی پڑتی ہے۔ تمہارا اور والی جی کا معاملہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں بہت سی باتیں جانتا ہوں، مثلاً یہ کہ 3 دن پہلے والی جی یہاں تم سے ملنے آئے تھے۔ شاداں نے ٹھٹک کے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا، حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ وہ کچھ دیر چمکیلے دوپٹے کے نیچے اپنی انگلیاں مڑوڑتی رہی، پھر منمنائی، والی جی بھی اسی طرح گزرتے ہوئے آ گئے تھے جی، جیسے آپ آئے ہیں۔ دیکھو شاداں مجھے بتا کر تم گھاٹے کا سودا نہیں کرو گی۔ اگر یہاں کوئی مسئلہ ہے تو میں حل کروں گا، جیسے پہلے میں نے حل کیا تھا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، ڈرو مت۔ جس طرح تم نے پہلے حوصلہ کر کے پاشے والی بات بتائی تھی، ابھی بھی حوصلہ کر لو۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے آخری الفاظ کافی اہم تھے۔ میں نے ان الفاظ کو پکڑتے ہوئے کہا، تم فائدے اور نقصان کی بات نہ سوچو، بس یہ سمجھ کے مجھے بتاؤ کہ جو کچھ مجھے بتاؤ گی وہ صرف اور صرف مجھ تک رہے گا۔ میں اس میں سے کوئی بہتری نکال سکوں تو نکال لوں گا، مگر نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ اور دیکھو شاداں، میں بہت کچھ جان بھی چکا ہوں۔ وہاں وزیر آباد کے مالن پور گاؤں میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا، لیکن اس کا اثر شاداں پہ بہت گہرا ہوا۔ وہ بری طرح چونک کے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس اندھیرے کے تیر اور میرے پر اعتماد لہجے نے شاداں کے تنے ہوئے چہرے کو قدرے نرم کر دیا، مگر وہ بدستور نفی میں سر ہلاتی رہی۔ نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا سالار جی، یہ سب پرانی باتیں ہیں، ان پہ مٹی پڑی رہنے دیں تو اچھا ہے۔ آپ کو رب کا واسطہ ان بے فائدہ باتوں کو اب نہ چھیڑیں۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے اب بے فائدہ ہو، لیکن کسی دوسرے کے لیے ابھی بھی ان میں سے کوئی اچھائی نکل سکتی ہو۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مثلاً والی جی، میں جانتا ہوں اور یقیناً تم بھی جانتی ہوگی کہ والی جی دل کے برے نہیں ہیں، لیکن آج کل وہ شدید پریشان ہے اور یہ پریشانی انہیں دن بدن زندگی سے دور کر رہی ہے۔ ان کو دل کا ایک دورہ پڑ چکا ہے، دوسرا کسی بھی وقت پڑ سکتا ہے۔ میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں شاداں، اور یہ مدد تبھی ہو سکتی ہے جب ان کی شدید پریشانی کی اصل وجہ معلوم ہو۔ وہ ایک دم ہچکیوں سے رونے لگی۔ اپنی ساس سے اپنا رونا چھپانے کے لیے وہ جلدی سے اندر چلی گئی۔ اس کا دیور صحن میں پالتو خرگوشوں کے پیچھے بھاگتا پھر رہا تھا۔ میں وہیں برآمدے میں چارپائی پہ بیٹھا رہا، خود کو مصروف رکھنے کے لیے سگریٹ کے خالی پیکٹ کو پھاڑ کر اس پہ بال پوائنٹ سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچتا رہا۔ تقریباً 5 منٹ بعد شاداں واپس آ گئی۔ اس کا چہرہ دھلا دھلایا سا نظر آ رہا تھا، آنکھوں میں ابھی بھی نمی کے آثار تھے۔ وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، سالار جی وہ گھر آنے والے ہیں، میں نے روٹی پکانی ہے، آپ بھی روٹی کھا کر جائیں۔ اس کا اشارہ شوہر کی طرف تھا۔ پر ہماری بات، اگر آپ پرسوں آ سکیں تو اچھا ہے۔
انہوں نے لوہا وغیرہ لینے کے لیے گجرانوالہ جانا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، پرسوں 10-11 بجے ملاقات ہوگی۔ پر آپ روٹی شوٹی تو؟ نہیں نہیں، تمہاری جلیبیوں اور نمک پاروں نے کوٹا پورا کر دیا ہے۔ ٹھیک 48 گھنٹے بعد میں ایک بار پھر سوپور گاؤں میں تھا۔ شاداں کے گھر اس کے سامنے چارپائی پہ بیٹھا تھا۔ شاداں کا شوہر کبیر جو لوہارے کا کام کرتا تھا وہ گجرانوالہ گیا ہوا تھا۔ ساس سامنے دھوپ میں چھوٹے چھوٹے سوراخوں والی گرم چادر اوڑھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ دیور ایک طرف کچی زمین پہ آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور کمان کی طرح دوہرا ہو کے تختی لکھ رہا تھا۔ شاداں نے اپنی سبز اوڑھنی سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ماں نے مجھے مار چھوڑنا ہے سلار جی۔